بسم اللہ الرحمن الرحیم 16واں سبق دیکھیں جی۔ قرآن کریم کی منتخب آیات میں سے جو آیت ذکر کی گئی ہے اس کو عنوان قائم کیا گیا حیات شہداء، شہیدوں کی حیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، نہ کہو تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، کیا نہ کہو اموات، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی جی؟ ہاں جی، اچھا اب ذرا سمجھ لیں اس چیز کو۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عام آدمی جب فوت ہوتا ہے، عام آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق صرف اتنا ہوتا ہے جس سے وہ عذاب یا ثواب محسوس کر سکے۔ عام آدمی کا اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے جس سے وہ صرف عذاب یا ثواب محسوس کر سکے، زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ جس طرح دنیا میں تعلق ہے اتنا تعلق نہیں ہوتا عام آدمی کا۔ یہی وجہ تعلق چونکہ برائے نام ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کچھ دن کے گزر جانے کے بعد آدمی کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جسم گل گل کے ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور ہڈیوں میں بھی جو ہے کہ جو بڑی ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ہڈی جو ہے یہ رہ جاتی ہے، یہ پورے انسان کے جسم کا خلاصہ ہے، یہ رہ جاتی ہے۔ عذاب یا ثواب جو ہے اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، راحت کا یا ثواب کا۔ خیر یہ آخرت کے معاملات ہیں، تو یہ عام آدمی کی روح ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق نسبت عام مردے کے زیادہ ہوتا ہے، تعلق عام مردے سے زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، شاید مشاہدہ بھی کیا ہو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی قبریں بہت دیر بعد بھی کسی وجہ سے اکھڑ آئیں یا خود اکھڑ جائیں یا اکھاڑی جائیں، شہید کا جسم بالکل تر و تازہ نکلتا ہے، جسم خراب نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا، اس لیے اس کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو روح کا جسم کے ساتھ تعلق چونکہ زیادہ ہوتا ہے، جسم خراب نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے فرمایا کہ اس کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ نمبر 1۔ دوسری وجہ کہ یہ کہا کہ اس کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اس آدمی نے اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان دی ہے، تو اپنی جان دی ہے اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اللہ پاک نے اس کو اعزاز دیا کہ یہ بھی زندہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تیسری وجہ اس کو جو کہا کہ مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے، تو اس لیے کہ اب جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو اس کو مردہ کہیں گے، اس سے زندوں کے حوصلہ ٹوٹیں گے، اس سے زندوں کا حوصلہ ٹوٹے گا، اس کو مردہ کہیں گے، کیونکہ جس مشن پر مرا ہے وہ مشن بڑا عظیم ہوتا ہے، دین کے دفاع پہ مرا ہے، یہ مشن بڑا عظیم ہے، اس سے زندوں کے حوصلے ٹوٹیں گے، اس لیے فرمایا کہ اس کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے۔ اب روح کا جسم کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، اس لیے فرما دیا کہ یہ شہید، یہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے زندہ ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ فوت شدہ ہوتا ہے، اور یہ جو زندگی اس کو ملتی ہے مرنے کے بعد ملتی ہے، یعنی روح کا جسم کے ساتھ تعلق عام مردوں سے زیادہ اس کے ہوتا ہے، یہ مرنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ موت چونکہ آ چکی ہے ایک مرتبہ، اس لیے موت والی اثرات اور احکام بھی اس پہ جاری ہوتے ہیں شہید پہ۔ مثلا وہ آدمی جو شہید ہو جائے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا، آگے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ چونکہ یہ فوت ہو چکا شہید جو ہے، فوت کا ہونے کا حکم اس پہ لگ چکا، اس کی جو جائیداد ہے، اس کی جو وراثت ہے وہ تقسیم ہو جائے گی اس کے وارثوں کے اندر۔ بات سمجھ آئیے؟ ہاں،
تو اس لیے یہ احکام جو ہے یہ اس پہ جاری ہوں گے کیونکہ فوت ہو چکا ہے. لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق زیادہ ہے. اب دیکھو بس اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن شہید کو زندہ کہتا ہے. ایک آدمی شہید ہوا پڑا ہمارے پاس قریب مسلم جو ہے بیٹھا ہے پڑا ہے، تو شہید ہوا پڑا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بیچارہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ زندہ ہے. قرآن نے کہا کہ یہ زندہ ہے. بس اوقات آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ شہید ہے، تو قرآن نے کہا یہ زندہ ہے، تو ہمیں تو زندہ معلوم نہیں ہوتا، یہ کیسے زندہ ہے؟ تو اس کے زندہ ہونے کے لیے اس کی زندگی کا ہمیں شعور ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو شہید زندہ ہے اس کی زندگی کا شہید کو خود شعور نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اس کو جو زندگی ملی ہے مرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا شعور، اس کو اپنی زندگی کا شعور ہے. بات سمجھ آئیے؟ اب فوت ہونے کے بعد آدمی کی روح، سبق بڑا اہم ہے، توجہ کریں گے تو میرا وقت زیادہ نہیں لگے گا. فوت ہونے کے بعد آدمی کی روح یا علیین میں چلی جاتی ہے یا سجین میں چلی جاتی ہے. اگر آدمی نیک ہے جنتی ہے تو روح علیین میں چلی گئی، اگر آدمی برا ہے دوزخی ہے تو روح سجین میں چلی گئی. علیین جنت کا ایک حصہ ہے اور سجین جہنم کا ایک حصہ ہے. علیین میں شہید کی روح چلی گئی فوت ہونے کے بعد. اب مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شہید جو ہے اس کی روح جنت کی سیر کرتی ہے، اور جب جنت کی سیر کرتی ہے تو سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹے میں روح اس کی ہوتی ہے. اس سے بعض لوگوں نے شاید یہ بات سمجھ لی کہ شہید کو جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد جو نیا جسم ملتا ہے وہ پرندے جیسا جسم ہوتا ہے، پرندوں کی طرح جنت میں اڑتا رہتا ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، وہ روح اس کی علیین میں ہوتی ہے. اس روح کا قبر میں پڑے ہوئے شہید کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے. باقی وہ جو پرندے کے پوٹے کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ پرندہ جو ہے وہ اس کے لیے جسم بنسبت جسم کے نہیں ہے. جس طرح کہ اب ہمارا جسم ہے ہماری روح ہے، ایسا تعلق نہیں ہے اس پرندے کے ساتھ. وہ پرندہ اس کے لیے بمنزل سواری کے ہے. کیسے ہے؟ جدہ بندہ سواری سے بیٹھ کے ہوائی جہاز سے بیٹھ کے اڑ جاتا ہے نا، جتنے مر جاتا، ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے جہاں چاہے اڑنا چاہے تو وہ اڑ سکتا ہے اور اڑ کے جاتا ہے. تو وہ جو وہاں کا جنت کا پرندہ ہے، شہید کی روح اس کے اندر بیٹھ کر، وہ اس کا ہوائی جہاز ہے، اس پہ بیٹھ کے جہاں چاہے جنت کی سیر کرتے. یہ مطلب ہے. بات سمجھ آئیے؟ ہاں. تو جس طرح کے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے افغانستان کا جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا، غالباً سنا کہ وہ عقاب کی شکل کا تھا بنا ہوا، عقاب کی شکل کا پارلیمنٹ ہاؤس. تو یعنی باہر عقاب کی شکل تھی، ڈیزائن اس کا یہ تھا. اس کے اندر اسمبلی ہال والے جو اسمبلی کے ممبر تھے وہ وہاں جا کے بیٹھ کے ان کا وہاں اجلاس ہوتا، پارلیمنٹ وہاں تھی. تو جس طرح وہ عقاب کی شکل کا تھا، وہ عقاب ان کے لیے جو ہے وہ جسم نہیں بن گیا. یا اسی طرح جو ہے یہ معاملہ ہے، یا ہوائی جہاز کے اندر آدمی بیٹھ جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ ہوائی جہاز جو ہے اس کا جسم بن گیا یا اس کی روح، ایسی بات نہیں ہے. یہی بات ہے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اس کے لیے سواری کے حکم میں ہے، اور اس کا اصل جسم جو ہے وہ کون ہے؟ جو قبر میں پڑا ہوا ہے. گمراہ فرقے جو عذاب قبر کے منکر ہیں، قبر کے عذاب کے، قبر کے ثواب کے منکر ہیں، وہ گمراہ فرقے جو ہیں یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد عذاب ثواب کوئی نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد یہ جسم جو قبر کے اندر پڑا ہے اس کو نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ شہید جرا ہویا، اس کو کوئی انعام کرام ہے جو قبر کے اندر جسم پڑا ہوا ہے. انعام و کرام تو جنت میں ہوتا ہے. جو نیا جسم وہ پرندہ نہیں، وہ انہوں نے پرندے کو جسم بنا دیا، تو اس کو نیا جسم مل گیا. اب پرندے کی شکل کا جسم ہے، راحت عذاب اور ثواب اس جسم کو ہوتا ہے، قبر میں پڑے ہوئے جسم کو نہیں ہوتا. حالانکہ کیسی بیوقوف قوم ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے شہید کو احساس کیا کہ اس کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے. تو بھئی مارے کس نے کھائیں گے؟ قتل کون ہوا ہے؟ زخمی کون ہوا ہے؟ وہ جسم جو قبر کے اندر پڑا وہی ہوا نا زخمی. مارے اسی نے کھائی ہیں نا، تکلیفیں اسی نے برداشت کی ہیں. ثواب کس کو ہونا چاہیے؟ اسی کو ہونا چاہیے نا. کہتے ہیں انہوں کوئی نہیں ہوتا، نواں جسم ملتا جنت سے انہوں ہوتا. ہم کہتے ہیں اس نے نہ کوئی اچھا کام کیا نہ برا کیا. جب اچھا کام نہیں کیا تو اس کو ثواب دینے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی برا نہیں کیا تو اس کو عذاب دینے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کیسی فضول قوم ہے جس کا جو انسان لڑتا رہا، زخم کھاتا رہا،
ہاں جی اپنا سب کچھ کٹوا دیا، ہاں جی اب جو ہے اس کو رہا ثواب نہیں ہے، نیا جسم مل گیا اس کو رہا ثواب ہے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ قرآن کے خلاف، کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے، قرآن و سنت کو وہ سمجھ نہیں سکے۔ یہ جو مماتی ایک فرقہ نکل آیا، آپ نے ان کو دیوبندی کہتا ہے، علماء دیوبند سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، تعلق دیوبند کا فتویٰ کہ یہ لوگ گمراہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ یہ اس عقیدے کی عقیدہ ان کا عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس قبر میں کوئی عذاب ثواب نہیں ہوتا، اور یہ شہداء کی حیات کا بھی انکار کرتے ہیں، انبیاء کی حیات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ اس کی وضاحت ہم اب کریں گے آگے۔ حیات انبیاء علیہم السلام، دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ عقائد میں دیکھ لیں، عقائد میں بات وضاحت فرمائی حیات انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح بغیر مکلف ہونے کے اور بغیر لوازم دنیا کے زندہ ہیں، اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں، جیسے حیات دنیاوی، حیات جسمانی، حیات حسی، حیات برزخی، حیات روحانی۔ اس کو سمجھ لیں۔ میں نے اس کیا تھا جب عام آدمی فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد روح علیین میں چلے گئی یا سجین میں چلی گئی، علیین اور سجین میں جانے کے بعد اس کا تعلق اگر عام آدمی ہے تو اس کے جسم کے ساتھ صرف اتنا کو ہوتا ہے جس سے عذاب یا ثواب محسوس کر سکے۔ اگر شہید ہے، شہید کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ جو نبی ہوتا ہے، پیغمبر کی روح کا فوت ہونے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ تعلق بنسبت اس کے جسم کے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ کیا دوبارہ بات کرتا ہوں، نبی کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق شہید کی بجائے، جس طرح شہید کا تعلق ہے نا اس کی روح کا اس جسم سے، اس سے بھی زیادہ نبی کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے شہید کو جو فرمایا گیا اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، جب نبی کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ شہید سے بھی زیادہ ہے تو پھر شہید کو اور نبی کو مردہ کہنا جائز، نبی کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور حدیث میں آپ نے خود فرما دیا الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیں، میں نے عرض کیا شہید کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق جو ہے، شہید کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اس کا جسم خراب نہیں ہوتا، لیکن اس نبی کا جسم بھی اس طرح خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا مٹی پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا کہ نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ویسے ہی محفوظ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دی جاتا ہے۔ اب پھر میں نے عرض کیا شہید جو ہے تعلق تو اس کا ہے زیادہ عام آدمی کی نسبت اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ، لیکن جو ہے پھر بھی اس پر موت والے احکام بہت سارے جاری ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اس کی بیوی 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عدت گزارتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آگے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن نبی کی روح کا تعلق چونکہ شہید سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نبیوں کی بیویوں کا اپنے نبی کے ساتھ رشتہ نکاح نہیں ٹوٹتا، اس لیے نبی کی بیوی پر عدت نہیں ہے اور ازواج مطہرات نے عدت نہیں گزاری۔ بات سمجھ آئی؟ یہ اسی حیات کا اثر تھا۔ اور شہید فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد اس کا مال وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن نبی جب فوت ہو اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مال جو ہے وہ قومی خزانے کے اندر جمع ہو جاتا ہے، لوگوں کی عام مسئلے کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی کا اثر ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، کیونکہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، شہید کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، 4 ماہ 10 دن کے بعد شادی کر سکتی ہے اس کی بیوی آگے، اور اس سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن نبی کی بیوی سے امتی کے لیے جائز نہیں کہ نکاح کرے۔ قرآن نے جو ہے اسے منع فرمایا ازواجہ امہاتہم،
نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ماں نبی کے فوت ہونے سے پہلے بھی ہے، فوت ہونے کے بعد بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ نکاح کے باقی رہنے کا اثر ہے کہ بعد میں بھی امتی نکاح نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت دیکھ لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا تعلق تو دنیا کے ساتھ ہے، اب قبر میں نماز کیسی؟ نماز کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، تم خود کہتے ہیں دنیا دارالعمل ہے، آخرت دار جزا ہے، اب وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بالکل بات ٹھیک ہے، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ قبر میں نماز انبیاء اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہاں نماز فرض ہے، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو لذت آتی ہے نماز پڑھنے۔ وہ اسے کہتے ہیں عبادت تلذذی، یہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے، تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ نماز فرض ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو لذت آتی ہے۔ دنیا میں اس لیے آدمی پڑھتا ہے کہ اس پر فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہی وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میں ملک شام میں ایک سوئے ٹیلے کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی وہاں قبر تھی اور وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جو ہے میں نے اس چیز کو دیکھا۔ اب دیکھو جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں اور جو لوگ اس نظریہ عقیدے کے منکر ہیں، یہ مماتی لوگ جو ہیں وہ عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں، اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اب کیسے انکار کرتے ہیں؟ دیکھ رہے عقلی ٹکوسلوں کی بنیاد پر۔ جب دیکھو صراحتاً احادیث میں آ گیا، اب امتی کی شان نے کہ اپنے عقلی ٹکوسلے چھوڑے۔ اب عقلی ٹکوسلہ کیا چھوڑتے ہیں کہ دیکھو جی مسلم شریف میں حدیث آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو قبر میں نماز پڑھنا، کہتے ہیں دیکھو قبر میں آدمی کھڑا ہو کر نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ قبر میں کھڑا ہو، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس میں آدمی دفنا جاتا ہے، اب کھڑا ہو کر نماز وہاں کیسے پڑھے گا؟ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ تمہیں عقل دے کہ تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہوئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اگر آدمی قبر میں جب آئے تو اگر وہ مومن ہو، متقی پرہیزگار ہو، قبر اس کے لیے کہتی طرح آنا مبارک ہو۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج تو دنیا میں آیا، آج تو میرے پاس ہے، میرا سلوک بھی دیکھنا۔ قبر تا حد نگاہ کھل جاتی ہے، جب تا حد نگاہ کھل گئی اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل رہا۔ ان لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں کرتے، اپنے گمراہ کن نظریات کو اپنی عقل کی بین چڑھا کر جو ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں حیات، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ یہ آج تک کسی مسلمان کا نظریہ نہیں، جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج تک سب مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ چلا آ رہا ہے۔ اسی بات پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قبر کے آخرت کے معاملات کا انکار کر دیا۔ پہلے دور میں ایک فرقہ تھا، اس نے اپنا نام، ان کا نام تھا معتزلہ، جس نے اپنا نام رکھا تھا اپنا اصحاب العدل والتوحید، انہوں نے اپنا نام رکھا تھا عدل والے توحید والے۔ آج بھی جو لوگ ہیں وہ اشاعت التوحید و سنہ نام رکھا ہوا انہوں نے، ہاں جی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو توحیدی کہتے تھے لیکن راہ راہ سے بھٹک گئے تھے۔ یہ انہی کی شاخ ہے، انہی کے مشن کو، گمراہ لوگوں کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے اس چیز کا انکار کر رہے ہیں اور نام اپنا اشاعت توحید و سنہ رکھا ہے۔ جو بھی آدمی توحید کا نام لے تو آدمی کو پریشانی ہے، توحید کا نام لیتا ہے اب تو یہ بڑا اچھا آدمی ہوگا۔ توحید بڑی اچھی چیز ہے لیکن توہین اچھی چیز نہیں۔ توحید کی آڑ میں توہین کرنا، انبیاء کی توحید کی آڑ میں توہین کرنا، اولیاء کی توحید کی آڑ میں توہین کرنا، وہ اسلاف کی، یہ اہل سنت والجماعت کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ جو اس طرح کی بات کرتا ہے سمجھو وہ اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، ہمیشہ سے عقیدہ نظریہ رہا۔ میں آخری بات اس حوالے میں آپ سے عرض کروں، آج 10 منٹ اوپر لے لوں گا، کوئی نہیں، تو تاکہ بات پوری ہو جائے۔ عام طور پر دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یہ تو بخاری شریف میں آیا، ان محمد قد مات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا تھا۔ جب آپ وسلم کا انتقال ہو گیا مسلمان پریشان تھے، آپ آئے اور آپ نے خطبہ دیا اور کہا ان محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ دیکھو آپ نے تو کہا فوت ہو گئے، سب صحابہ نے کہا فوت ہو گئے، تم کہتے ہو زندہ۔ ہم کہتے ہیں فوت ہوئے تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، بات یہ ہے کون مسلمان ہے جو فوت ہونے کا انکار کرتا ہے؟
ہم کہتے ہیں واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تمام انبیاء فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں، قیامت کے دن تشریف لائیں گے، ان کا بھی انتقال ہوگا۔ ہم ہر نبی کی موت کے قائل ہیں، ہر نبی پر موت آنی ہے۔ بات اختلاف موت کا نہیں ہے، اختلاف موت کے بعد حیات کا ہے کہ موت کے بعد زندگی انبیاء کو ملی کہ نہیں ملی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق کا نظریہ ہے کہ واقعی حیات ملی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود جو ہیں، خود آپ فرماتے ہیں، جب آپ نے یہ خطبہ دیا نا انا محمد القدمات والا، اسی اپنا روایت جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت ذکر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا باب، اس میں روایت لائے ہم بخاری شریف کے اندر ہی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آ کر فرمایا کہ آپ جو ہے موت سے پہلے بھی پاکیزہ تھے، آپ انتقال کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد زندہ نہ ہوتے تو یہ باتیں مخاطب کر کے کیسے کی جاتی؟ اور دیکھیں اس بات پہ ایک واضح ثبوت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت ہے، کچھ لوگوں پہ سکینہ نازل ہو رہی ہے، جن پہ نازل ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے ذرا اپنے کو قابو کر لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بات جو ہے نا پھر نکل جاتی کہیں اور۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، سوال سامنے آیا کہ دفنانا کہاں ہے، دفن کہاں کریں، یہ سوال سامنے آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرہ میں مدفون تھے، دفن تھے۔ جب آپ کا بیمار ہو گئے ابوبکر صدیق تو مرحلہ سامنے ہے کہ اگر آپ انتقال کر دیں آپ کو کہاں دفن کریں؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے میت کو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کے پاس لے جانا، اگر وہاں سے کوئی کہنا کہ ابوبکر صدیق حاضر ہے، اگر کوئی جواب آ جائے تو وہاں دفن ہونے کا وہاں دفن کر دینا، اگر جواب نہ آئے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ کس نے کہا؟ ابوبکر صدیق۔ یہ ابوبکر صدیق کا عقیدہ تھا۔ اور چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میت کو اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اب آگے بڑھ کر یہی بات کرنے تھے ابوبکر صدیق حاضر ہیں، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جو دروازہ تھا وہاں تالا لگا ہوا تھا، دیکھا تالا خود بخود کھلا ہوا تھا، اور جو ہے وہ آواز آئی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق، دوست کے دوست کے پاس لے آؤ، دوست چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، دوست کا مشتاق ہے۔ یہ آواز آئی اور صحابہ کرام نے آواز سنی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ انبیاء قبر میں زندہ نہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو اپنی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، تو ابوبکر صدیق کے نام پہ الزام تو نہ لگاؤ۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں انبیاء قبر میں زندہ نہیں، ابوبکر صدیق کا نظریہ تو یہ تھا، صحابہ کا نظریہ تو یہ تھا۔ اب اگر انبیاء قبر میں زندہ نہ ہوتے تو پھر اور صحابہ کرام سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ابوبکر صدیق کی میت کو نہ لے کے آتے، کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ مسائل و احکام، نماز کی سنتیں، ہم نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات پڑھ چکے، اب نماز کی سنتیں ہیں۔ تو کون کون سے کام نماز میں سنت ہیں ان کی وضاحت ہے، نمبر 22 لکھے ہوئے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ سنت، کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یعنی ہم اس کا انشاءاللہ عملی طریقہ پڑھیں گے کہ اپنے کانوں کے جو لو نرم حصہ ہے اس کے برابر انگوٹھے ہوں اور انگلیاں جو ہے کانوں کی انتہا تک ہوں۔ نمبر 2، انگلیاں اپنے حال پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا، نماز کے اندر جو ہے وہ اپنی انگلیاں جو ہے جب آپ نے ہاتھ اٹھانے اس طرح کھلی ہوئی، بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل اس طرح کھلی ہوئی رکھنا، بہت کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، سر کو نہ جھکانا، نماز میں کھڑے ہونا ہے تو نماز میں اپنے سر کو جھکانا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز یوں پڑھتے ہیں، یعنی یوں نہیں، نماز میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، اپنے سر کو جھکانا نہیں چاہیے۔ قیام کی حالت میں جو ہے وہ سر بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، وہ سر جھکا ہوا نہ ہو، سر جھکنا ہے رکوع کے اندر، سر جھکنا ہے سجدے کے اندر۔ نمبر 4، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا، یہ نماز میں سنت ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 5، ثنا پڑھنا، یعنی نماز کے شروع میں پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ سبحانک اللہ پڑھنا۔
नंबर 6 तावुद यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना, यानी ये कौन पढ़ेगा? आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह जिसने किरात करनी है। मुफ्ती ने इमाम के पीछे किरात नहीं करनी, इसलिए आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा, ये सुना पढ़े खामोश हो जाए। इमाम आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेगा या अकेला नमाज पढ़ने वाला आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। नंबर 6 तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना। नंबर 7 तस्मीह यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 8 फर्ज नमाज की तीसरी चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना, ये सुन्नत है। नंबर 9 आमीन कहना, नमाज के अंदर आमीन कहना सुन्नत है और आमीन आहिस्ता कहना सुन्नत है। नंबर 10 सनात तावुज़ तस्मीह आमीन आहिस्ता कहना, सबके ऊपर बता दिया। सुबहानक अल्लाह पढ़नी वो भी आहिस्ता, नमाज सुबहानक अल्लाह के बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी ये भी आहिस्ता और आमीन भी आहिस्ता, ये सब काम आहिस्ता कहना सुन्नत है। नंबर 11 सुन्नत के मुताबिक किरात करना नमाज के अंदर ये सुन्नत है, लेकिन ये उस आदमी के लिए है जो हाफ़िज़ कुरान हो, जो हाफ़िज़ कुरान हो उसको तो पूरा कुरान आता है, उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि नमाज के अंदर बताया गया कि फजर ज़ोहर इसमें जो है तिवाले मुफस्सल तिलावत करना जो है वो सुन्नत है, यानी बड़ी बड़ी सूरत तिवाले मुफस्सल से मुराद वो कुरान करीम की सूरतें हैं जिन दो सूरतों के दरमियान जो है काफ़ी फासला है, बड़ी सूरतें, सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक। असर की नमाज और इशा की नमाज इसमें जो है वो औसात मुफस्सल हैं, यानी सूरह तारक से लेकर सूरह बशरा तक, ये जो सूरतें हैं ये छोटी सूरतें हैं, के दरमियाने दर्जे की सूरतें हैं, इनके दरमियान फासला दरमियाना है, ये सूरतें पढ़ना जो है वो सुन्नत है। और मगरिब की नमाज में सूरह ज़िलज़ाल से लेकर सूरह नास तक, यानी आखिरी सूरत, ये छोटी से बोलते हैं कि सारे मुफस्सल छोटी छोटी सूरतें, इनके दरमियान फासला बहुत कम है, दो सूरतों के दरमियान ये सूरतें पढ़ना हाफ़िज़ कुरान के लिए सुन्नत है, लेकिन जो हाफ़िज़ नहीं है तो उसको जो याद है वही पढ़ ले। नंबर 12 रुकू सजदे में कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना, रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला कम से कम 3 मरतबा, तो ज़्यादा मरतबा जो है कहना ये मुस्तहब है। पाक अदद की रात रखते हुए 5 मरतबा कह लो, 7 मरतबा कह लो, 9 मरतबा कह लो अगर वक्त है। 13 रुकू में सर पीठ एक सीध में हाथ की खुली उंगलियों से घुटने पकड़े रखना, यानी रुकू में इसके अंदर ये रुकू में अपना पीठ कमर सर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। और हाथों की जो उंगलियां हैं इसके मतलब फरमाया कि इसके जरिए अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ लेना, ये नमाज में सुन्नत है। नंबर 14 कौमा में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना चाहिए, मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द, और मुनफरद को यानी जो अकेला नमाज पढ़ रहा है उसको दोनों ही कहना चाहिए, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी रब्बना लकल हम्द। नंबर 15 सजदे में जाते हुए पहले घुटने फिर हाथ फिर नाक फिर पेशानी रखना, यानी सजदे में जाते हुए जो जिस्म का हिस्सा जमीन के ज्यादा करीब है उसको पहले जो है जमीन पर लगाएंगे। सबसे पहले देखिए पाँव के साथ है घुटने, घुटने के बाद ये सीना झुकेगा, फिर हाथ आएंगे, फिर जो है चेहरा, चेहरे में भी जो है ये अल्लाह का भला करे पहले ये नाक, फिर उसके बाद सर, सर सबसे दूर है, सबके बाद सर लगेगा इस तरह। और नंबर 16 जलसे में और कादे में बायां पांव बिछाकर बैठना, दायां पांव इस तरह खड़ा करना कि उंगलियां किबला रुख हों, हाथ रानों पर, तशहुद में कलमा शहादत पर उंगली का इशारा करना। बात समझ में आई है? हाँ जी, अत्तहियात में बैठना है तो बायां पांव बिछा के उसके ऊपर बैठ गए, दायां पांव खड़ा करके उंगलियां किबला रुख कर दी है, ठीक है। और अत्तहियात में जब बैठना है अपने हाथों की उंगलियों को जो है रानों पर रख देना है, और जब कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा कहना ना, ला पर ऊपर करना है, ला इलाहा इलाहा पर ऊपर करना है और इल्लल्लाह पर नीचे कर देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। तो अपना इल्लल्लाह पर नीचे करना है, इलाहा पर ऊपर करना है उंगली को। नंबर 17 आखिरी कादा में बात शहद दुरूद शरीफ पढ़ना, यानी शहद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना ये सुन्नत है। नंबर 18 दुआ, यानी दुआ नमाज पे जो है कादे के बाद जो है वो अपना कादा आखिर के अंदर तहियात पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर कोई दुआएं जो मसनून है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है उनमें से कोई भी पढ़ी जाए। रब्बी जालनी पढ़ ली, रब्बना ज़लमना अनफुसना पढ़ लिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ लिया, या जो दुआएं आती हों पढ़ ली। नंबर 19 पहले दाएं तरफ सलाम फेरना फिर बाएं तरफ सलाम फेरना, ये सुन्नत है। नमाज के मुस्तहब्बात मुस्तहब वो काम जो करो तो बेहतर है, उनका ख्याल रखो, तो नहीं करोगे नमाज फिर भी हो जाएगी। नंबर 1
رکوع سجود میں منفرد کا 3 سے زیادہ مرتبہ تسبیح پڑھنا، منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے اندر جو ہے 3 مرتبہ سے زیادہ، 5، 7، 9، 11، 13، 15 طاقت کی رات رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کہیں، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، قیام میں مقام سجدہ، رکوع میں قدم پر، سجدے میں ناک پر، قعدے میں گود میں، اور سلام میں کندھوں پر نگاہ رکھنا۔ نظر رکھنے کے بارے میں بتایا کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ اگر نماز میں کھڑے ہیں، قیام کی حالت ہے، تو نظر سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ رکوع کی حالت میں ہیں تو آپ کی نظر اپنے پاؤں پہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو آپ کی نظر اپنے ناک پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں تو آپ کی نظر اپنی گود میں ہونی چاہیے۔ جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو پھر آپ کی نظر جو ہے آپ کے کندھے پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کندھے پر ہونے چاہیے۔ جو دوسرے کو نہیں دیکھنا بلکہ کندھے کی طرف دیکھ کر سلام پھیرنا۔ نمبر 17، تو ہو گیا، کہاں چلے گئے، الٹ ہو گیا۔ نمبر 3، 2 کے بعد 3، تیسرا مستحبات میں سے حتی الوسع، نہ کھانسنا۔ نماز کے اندر کھانسی کو روکنا چاہیے، جمائی کو روکنا چاہیے جس کے اندر ممکن ہو۔ جمائی ان واسیہ پکڑنا، جمائی، کھانسی، اور ہاتھ کو بار بار حرکتیں دینا، حرکت کرنا ہاتھ کی، اس سے آدمی کو روکنا چاہیے۔ نماز کے اندر جتنا سکون ہو، جتنے وقار کے ساتھ ہو، اتنا ہی بہتر ہے۔ خان بتا اگر آدمی بیمار ہے، کھانسی بار بار تنگ کرتی ہے، آ گئی ہے تو کھانسی کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے بعض لوگ نماز میں آہا کرتے رہتے ہیں، یہ تو ویسے ہی مکروہ ہے۔ نمبر 4، جمائی کو روکنا، منہ کھل جائے تو ہاتھ رکھنا۔ یہ حتی الامکان تو نماز کے اندر جمائی کو روکنا چاہیے۔ جمائی کہتے ہیں اسی کوئی واسیہ نہ پکڑنا، تو منہ کھلنا، تو اس کو حتی الامکان روکنا چاہیے۔ اگر یہ اس کا بہت تقاضا ہو گیا، یعنی بہت زیادہ سستی چھا گئی اور جو ہے وہ آ گئی، اب جو ہے وہ آدمی کو چاہیے کہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے، دایاں ہاتھ، تو اس کی پشت جو ہے وہ اپنے منہ پر رکھ لے۔ قیام میں دایاں ہاتھ، باقی ارکان میں بایاں۔ قیام کی حالت میں بتا دیا کہ دایاں ہاتھ جو ہے اس کی پشت رکھ لیں، یوں رکھ لیں، یوں، تو اپنا باقی ہاتھ کے اندر اگر بایاں ہاتھ ہے تو وہ رکھ لیں۔ قیام کی حالت میں چونکہ بایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اس کو استعمال قیام کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ مسنون دعا، مجلس سے اٹھنے کی دعا، یعنی کہیں بیٹھے ہیں ایک جگہ پر کئی افراد، جب وہ مجلس برخاست ہو، ختم ہو رہی ہو، تو اس کے ختم پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ساسا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاں جی، یا میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں الا انت، اے اللہ صرف تو ہی معبود ہے۔ استغفرک، ہم آپ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ واتوب الیک، اور تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہاں ہی توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھ لی جائے تو مجلس کے اندر بہت سارے کام ایسے بھی جاتے ہیں جو کہ اللہ کی منشاء کے خلاف ہوتے ہیں، تو مجلس میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس سے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا